بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ آپ مسلمان ہیں مہاراج، اس آدمی نے کانپتے ہوئے کہا، ہماری عزت کے رکھوالے آپ ہیں۔ چاروں محافظ اٹھ دوڑے، وہ ذرا دور چلے گئے تو 5-6 آدمی جن کے چہرے سانفوں میں چھپے ہوئے تھے مسلمان عورتوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے کمانڈر کی بیٹی کو اٹھا لیا۔ عورتوں نے چیخ و پکار کی تو محافظ واپس دوڑے۔ جب وہ گھنے سرکنڈوں اور جھاڑ میں آئے تو گھات میں چھپے ہوئے ہندوؤں نے 3 کے پہلوؤں میں برچھیاں اتار دیں اور ایک کو دبوچ لیا۔ ذرا ہی دیر بعد 8 گھوڑے سرپٹ دوڑتے جنگل میں دور نکل گئے۔ ایک گھوڑے پر مہاراجا ارجن شگفتہ کو آگے بٹھائے سوار تھا۔ ایک پر ایک جوان سال محافظ ناصر الدولہ بندھا ہوا تھا۔ ایک گھوڑے پر پنڈت سوار تھا اور باقی 5 پر پنڈت اور مہاراجا ارجن کے وہ آدمی سوار تھے جنہوں نے شگفتہ اور ناصر الدولہ کو اغوا کیا اور 3 محافظوں کو قتل کیا تھا۔ ان 5 آدمیوں کو نقد انعام پیش کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انعام قبول نہیں کیا تھا کہ وہ بھی سومناتھ کی پوجا کے لیے مہاراجا ارجن کے خرچ پر جائیں گے۔ گوالیار قلعے میں باقی 3 عورتیں 15-20 میل پیدل چل کر پہنچی۔ اس وقت تک مہاراجا ارجن بہت دور نکل گیا تھا۔ قلعے میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ مہاراجا ارجن اتنی سنگین واردات کر گیا ہے۔ اس نے 2 روز پہلے قلعے کے سالار قلعے دار کو بتایا تھا کہ وہ سومناتھ کی پوجا کے لیے جا رہا ہے۔ سالار نے اسے اجازت دے دی تھی۔ اس کے متعلق سب کو یہی معلوم تھا کہ 2 روز ہوئے وہ سومناتھ کے سفر پر روانہ ہو چکا ہے۔ شام تک پنڈت کی رہنمائی میں وہ اس راستے پر پہنچ گئے جس راستے سومناتھ کو گنگا کا پانی جایا کرتا تھا۔ انہیں پانی لے جانے والے سوار مل گئے۔ دوسرے دن شگفتہ اور ناصر کو کھول کر مہاراجا ارجن نے بتایا کہ ان کا تڑپنا بیکار ہے اور وہ خاموشی اور اطمینان سے ان کے ساتھ رہیں۔ ان دونوں کے پوچھنے پر بھی انہیں نہ بتایا گیا کہ انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ 20 روز بعد وہ سومناتھ پہنچ گئے۔ مہاراجا ارجن اور پنڈت نے ناصر اور شگفتہ کو مندر کے بڑے پنڈت کے سامنے کھڑا کر کے اس کے پاؤں چھوئے اور اسے بتایا کہ وہ اس لڑکی کو مندر کے لیے اور اس آدمی کو شیو دیو کی قربانی کے لیے لائے ہیں۔ ناصر ان لوگوں کی زبان سمجھتا تھا، شگفتہ نہیں سمجھتی تھی۔ اس نے فارسی زبان میں ناصر سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ ناصر نے اسے بتایا۔ شگفتہ خوف زدہ ہونے کے بجائے فارسی میں بڑے غصے سے بولنے لگی۔ بڑے پنڈت نے ناصر سے پوچھا کہ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے شیو دیو پر اللہ کی لعنت بھیجتی ہوں، ناصر نے جواب دیا، اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تمہارے بہت سے دیوتا اپنے پاؤں تلے مسل ڈالے ہیں، اور یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے بہت سے دیوتاؤں کے بتوں کو ہم نے غزنی میں لے جا کر توڑا تھا اور ان کے ٹکڑے گھوڑ دوڑ کے میدان میں بکھیر دیے تھے۔ یہ تمہارے مندر میں نہیں رہنا چاہتی۔ اسے کہو کہ ہمارے مذہب کی توہین نہ کرے، بڑے پنڈت نے کہا، ورنہ شیو دیو اپنی توہین کا انتقام غزنی کو تباہ کر کے لیں گے۔ تمہارے پتھر کے دیوتا ہمارے خدا کا مقابلہ کریں گے، ناصر نے کہا۔ ہم دونوں تمہارے قیدی ہیں، ہم بے بس ہیں، ہمارا خدا بس میں نہیں، وہ پتھر کا بت نہیں، اس کے انتقام سے بچو پنڈت۔ شگفتہ بےتاب ہو کے ناصر سے پوچھتی تھی کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ناصر نے اسے بتایا تو وہ اس قدر غصے سے بولنے لگی کہ اس کے منہ سے تھوک اڑ اڑ کر پنڈت کے منہ پر پڑنے لگا اور اس پر لعنتیں بھیج رہی تھی۔ ارجن مہاراج، پنڈت نے مہاراجا ارجن سے کہا، یہ دونوں ڈرنے کے بجائے ہم پر برس رہے ہیں، کیا انہیں یہ امید ہے کہ ہم ان سے ڈر کر انہیں چھوڑ دیں گے؟ ہم صرف خدا سے ڈرتے ہیں پنڈت، ناصر نے کہا۔ موت سے ہم ڈرنے والے ہوتے تو غزنی میں ہی بیٹھے رہتے۔ ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنانے اور اس پیغام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم یہاں بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم خوش ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں قربان ہو رہے ہیں۔
میری جان کی قربانی سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، میری قربانی اللہ کے حضور جائے گی۔ انہیں بتا دو کہ اس مندر میں بھی وہی تباہی آئے گی جو ہندوستان کے بہت سے مندروں میں آئی ہے۔ شگفتہ نے ناصر سے کہا، انہیں خبردار کر دو کہ میرے پاک جسم کی توہین کا انتقام میرا خدا ضرور لے گا۔ ناصر نے پنڈت کو بتایا کہ شگفتہ نے کیا کہا ہے، تو پنڈت نے عجیب سی ہنسی ہنس کر کہا، تم اسے پوچھتے ہو جو تمہیں نظر نہیں آتا، تم اندھے ہو، اندھیرے میں جی رہے ہو، تم نہیں جانتے یہ کس کا مندر ہے جسے تم پتھر کہہ رہے ہو، یہ شیو دیو ہے۔ یہاں تمہارے جسم سے جان بھی نکل سکتی ہے اور مردہ جسم میں جان ڈالی بھی جا سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم پتھر کے دیوتا کا یہ کمال مجھے نہیں دکھا سکتے، ناصر نے کہا، اور یہ میرا عقیدہ ہے کہ اس لڑکی کے اس مندر کی تباہی کی جو پیشن گوئی کی ہے وہ پوری ہو کے رہے گی۔ مہاراج، گوالیر کے پنڈت نے سومناتھ کے پنڈت سے کہا، کیا ان کے ساتھ اتنی باتیں کرنا ضروری ہے؟ نہ آپ ان کا مذہب بدل سکتے ہیں، نہ یہ ہمارا مذہب بدل سکتے ہیں۔ ہاں، پنڈت نے کہا، ان کے ساتھ اتنی باتیں بیکار ہیں۔ انہیں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس آدمی کو نئے چاند کی پہلی رات قربان کیا جائے گا اور ان کا خون شیو دیو کے قدموں میں انڈیلا جائے گا۔ اسے بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ سومناتھ نے اسے قربانی کے لیے پسند کیا ہے۔ یہ خوش قسمت انسان ہے۔ آپ اپنے دیوتاؤں کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے، ناصر نے کہا۔ کیا تمہارے شیو دیو کو معلوم نہیں کہ ہم دونوں کو دھوکے میں اغوا کیا گیا ہے اور ہمارے 3 ساتھیوں کو قتل کیا گیا ہے؟ کیا تمہارا مذہب اتنے بڑے جرم کی اجازت دیتا ہے؟ بڑے پنڈت نے اپنے بالکوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ ان دونوں کو لے جاؤ۔ سنو شگفتہ، ناصر نے بڑی تیزی سے بولتے ہوئے کہا، غزنی کی بیٹیوں کی طرح اپنی آبرو پر قربان ہو جانا، میں نکلنے کی کوشش کروں گا۔ دونوں کو مندر کے ایک ایسے صحن میں لے گئے جو ایک فراخ صحن تھا۔ شگفتہ کو الگ کر لیا گیا اور ناصر کو دوسری طرف لے جانے لگے۔ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہیں تھے، دونوں کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ اچانک ناصر کو شگفتہ کی بڑی بلند آواز سنائی دی، خدا حافظ ناصر۔ اس کے ساتھ ہی شور اٹھا، پکڑ لو، پکڑ لو۔ ناصر نے ادھر دیکھا، وہاں ایک کنواں تھا۔ اسے شگفتہ کنویں کے چبوترا نما منڈیر پر کھڑی نظر آئی اور وہ کنویں میں کود گئی۔ ناصر کے ساتھ جو 2 آدمی تھے وہ بھی کنویں کی طرف دوڑے۔ ان کے شور پر بہت سے آدمی آ گئے۔ شام گہری ہو چکی تھی، صحن میں صرف ایک مشعل جل رہی تھی۔ سب آدمی شگفتہ کو کنویں سے نکالنے کے لیے بھاگ دوڑ رہے تھے۔ رسا کنویں میں پھینکا گیا اور ایک آدمی رسے سے اتر گیا۔ کچھ دیر بعد کنویں میں سے اس کی آواز سنائی دی، مر گئی ہے۔ اس ہڑبونگ میں کسی کو ناصر کا خیال نہ رہا۔ اس کے ساتھ جو 2 آدمی تھے وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ انہیں ناصر نظر نہ آیا۔ ناصر مندر سے دور نکل گیا تھا۔ یہ خدائی مدد تھی۔ اسے ایک دریچہ سا نظر آ گیا تھا۔ اس میں سے وہ نکلا تو آگے کھلا میدان تھا اور تاریکی۔ اسے ایک طرف سمندر نظر آیا۔ وہ دوسری سمت چل پڑا۔ اس علاقے میں وہ اجنبی تھا۔ چلتے چلتے آگے دریا آ گیا۔ یہ دریائے سرسوئی تھا جو سومناتھ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہ دریا پار کر گیا۔ اسے کسی مسلمان گھرانے میں ہی پناہ مل سکتی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس علاقے میں مسلمان ہیں بھی یا نہیں۔ وہ چلتا گیا۔ وہ رات بھر چلنا چاہتا تھا۔ 2-4 میل اور گیا ہوگا کہ اسے روشنی دکھائی دی۔ یہ کوئی گاؤں تھا۔ وہ ادھر چل پڑا۔ جب گاؤں کے قریب پہنچا تو اسے ایک مکان نظر آیا جس پر مینار تھے۔ اسے شک ہوا جیسے یہ مسجد ہو، لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ اس علاقے میں مسجد ہو سکتی ہے۔ پھر بھی وہ دروازے کی طرف چلا گیا۔ دروازہ کھلا تھا۔ آگے چھوٹا سا صحن اور آگے برآمدہ سا تھا۔ وہاں دیا جل رہا تھا، جس کے پاس ایک سفید ریش آدمی بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ ناصر اندر جانے سے ڈر رہا تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگا کھڑا رہا۔ السلام علیکم، اسے اپنے قریب آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، اس نے جواب دیا۔
سلام کرنے والے نے ایسی زبان میں بات کی جو ناصر نہ سمجھ سکا، لیکن اسلام کے رشتے نے سب خوف اور شک دور کر دیے تھے۔ مسلمان، ناصر نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، غزنی، عساکر سلطان محمود۔ اس نے کچھ اشارے کیے تو وہ آدمی اسے اندر لے گیا۔ وہ مسجد تھی اور پیش امام کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ یہ لوگ اس علاقے کے رہنے والے تھے، ان کی زبان ہندوستانی سے مختلف تھی۔ ناصر نے اشاروں سے انہیں یہ سمجھا دیا کہ وہ سومناتھ سے بھاگا ہے اور اسے پناہ کی ضرورت ہے۔ پیش امام نے ایک اور آدمی کو بلوایا۔ وہ ہندوستان کی وہ زبان جانتا تھا جو ناصر سمجھ اور بول سکتا تھا۔ اس کی وساطت سے پیش امام کو پتہ چلا کہ ناصر کون ہے، اس پر کیا گزری ہے، اور اب اسے یہاں سے نکالنا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو سلطان محمود غزنوی سے کوئی واقفیت نہیں تھی۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اڑتی اڑتی سنی ہے کہ شمال مغرب سے ایک بڑا ہی ظالم بادشاہ آتا ہے جو کسی نہ کسی مندر کے بت توڑ کر وہاں سے زر و جواہرات اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہ بات انہوں نے ان ہندوؤں سے سنی تھی جو ہندوستان سے سومناتھ کی پوجا کے لیے آتے رہتے تھے۔ ناصر الدولہ نے انہیں بتایا کہ وہ کوئی لٹیرا بادشاہ نہیں بلکہ مسلمان سلطان ہے جو ہندوستان میں محمد بن قاسم کے دور کو زندہ کر رہا ہے، اور وہ یہاں اسلام کو فروغ دینے کے لیے بت توڑتا اور مندروں کو اجاڑتا ہے۔ ہم عربی نسل کے لوگ ہیں، پیش امام نے اسے بتایا۔ ہمارا شجرہ نسب ان مجاہدین سے ملتا ہے جو محمد بن قاسم کے ساتھ آئے تھے۔ ہمارے آبا و اجداد نے دیبل سے دور نیچے پل آدم تک کے ساحلی علاقے میں اسلام پھیلا دیا تھا۔ اس سومناتھ کی اس وقت کوئی اہمیت نہیں تھی، یہ محمد بن قاسم کے دور کے بعد اتنا مقبول ہوا ہے۔ برہمنوں نے اس کے ساتھ ایسی روایتیں وابستہ کر رکھی ہیں کہ راجے مہاراجے بھی یہاں آتے ہیں۔ اگر سلطان محمود واقعی بت شکن ہے اور اسلام کا علم بردار ہے تو اسے شاید معلوم نہیں کہ سومناتھ کا مندر بھی ہے جسے ہندو اتنا ہی مقدس سمجھتے ہیں جتنا ہمارے لیے کعبہ ہے۔ اگر آپ لوگ مجھے ایک گھوڑا دے دیں تو میں گوالیار واپس جانے کے بجائے سیدھا غزنی چلا جاؤں گا، ناصر نے کہا، اور سلطان کو سومناتھ پر حملے کی ترغیب دوں گا۔ تم شاید اپنا انتقام لینا چاہتے ہو، پیش امام نے کہا، اور تم اس مسلمان لڑکی کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہو جو اپنی عصمت پر کنویں میں کود کر قربان ہو گئی ہے۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ ہم تمہیں گھوڑا دے کر یہاں سے نکال دیں گے اور ہم تمہیں غزنی تک کا چھوٹا سا راستہ بھی سمجھا دیں گے۔ اپنے سلطان کو بتانا کہ سومناتھ وہ مندر ہے جو اسلام کو للکار رہا ہے اور اسلام کا منہ چڑا رہا ہے۔ اس مندر میں نامعلوم کتنی مسلمان لڑکیاں لائی جا چکی ہیں جنہیں بتوں کے آگے پنڈتوں کی موجودگی میں مادرزاد عریاں کر کے نچایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہاں ایک مسلمان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں کوئی بچی خوبصورت نکلتی ہے تو ہم اسے کہیں دور بھیج دیتے ہیں، یا وہ پورا کنبہ کہیں دور چلا جاتا ہے۔ جس طرح تمہیں یہاں لایا گیا ہے اس طرح اکثر یہاں ہندوستان سے بڑے خوبصورت نوجوان مسلمانوں کو لا کر ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ مندر ایک جنسی عقیدے پر کھڑا ہے اور یہاں کے پنڈت دن رات ہوسکاری میں بدمست رہتے ہیں۔ پیش امام نے ناصر الدولہ کو پوری تفصیل سے سومناتھ کی تاریخ سنائی اور اسے بتایا کہ اس کے ساتھ کون سی روایتیں وابستہ ہیں۔ اپنے سلطان سے کہنا کہ ہندوستان کے ساحل سے اسلام آگ کے قریب رکھتے ہوئے موم کی طرح پگھلتا اور غائب ہوتا جا رہا ہے۔ پیش امام نے کہا، یہاں کے مسلمان خوف و ہراس کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ یہاں سے ہندوستان کے اندرونی علاقوں کو ہجرت کر رہے ہیں یا واپس عرب جا رہے ہیں، اور یہاں ہندوؤں کے باطل عقیدے پھیلتے جا رہے ہیں۔ سلطان آئے گا، ناصر الدولہ نے کہا، ہم آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہندوؤں کے ان سب سے زیادہ طاقتور دیوتا کے ٹکڑے کس طرح اڑتے اور خاک ہوتے ہیں۔ آپ مجھے گھوڑا اور کچھ زیادہ راہ دے دیں اور راستہ سمجھا دیں۔ مندر کے ارد گرد ناصر کو تلاش کیا جا رہا تھا، لیکن مندر کے پنڈتوں کو ان کا کوئی غم نہیں تھا۔ غم صرف مہاراجہ ارجن اور اس کے ساتھ آئے ہوئے پنڈت کو تھا۔ ان کی دونوں قربانیاں ہاتھ سے نکل گئی تھیں۔ اس وقت ناصر چند میل دور ایک مسجد میں بیٹھا تھا۔ پیش امام نے اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تھا
اور گاؤں کے ایک بہت ہی بوڑھے آدمی کو بلایا تھا جو دور دراز علاقوں کے راستوں اور سمتوں سے واقف تھا۔ گھوڑا نہیں، اسے اونٹ دے دو، بوڑھے نے کہا۔ راستے میں بڑا ہی وسیع صحرا ہے، گھوڑا بغیر پانی کے مر جائے گا اور ناصر بھی زندہ نہیں رہے گا۔ بوڑھے نے ناصر کو سمجھایا کہ وہ دوپہر تک سورج کو دائیں ہاتھ اور دوپہر کے بعد بائیں ہاتھ رکھے، رات کو قطبی ستارے کو اپنی ناک اور دائیں کندھے کے درمیان رکھے۔ علاقہ پہاڑی ہو تو اسے گھومنا مڑنا پڑتا ہے، وہ کتنا ہی مڑے، دن کو سورج اور رات کو قطبی ستارے کو اسی زاویے پر رکھے جو اسے بتایا گیا ہے۔ اگلی رات کے اندھیرے میں ناصر الدولہ ایک بڑی اچھی نسل کے تنومند اونٹ پر سوار ایسے سفر پر روانہ ہو گیا جس میں دریا بھی تھے، بڑے ظالم صحرا بھی، پہاڑ اور جنگل بھی تھے۔ اسے بہت جلدی غزنی پہنچنا تھا۔ یہاں ایک اور روایت کا بیان بھی ضروری ہے۔ راوی ایک شاعر شیخ دین ہے جس نے اپنی ایک کتاب میں سومنات پر سلطان محمود غزنوی کے حملے کا منظوم ذکر لکھا ہے۔ یہ کتاب 1801 میں لکھی گئی تھی اور اس کا ترجمہ ایک انگریز میجر JW واٹسن نے کیا تھا۔ یہ روایت مختصراً یوں ہے کہ سومنات کے علاقے میں مسلمان خاصی تعداد میں آباد تھے۔ وہاں کا مہاراجہ کنور رائے انہیں اپنا غلام سمجھتا تھا۔ ہر روز ایک مسلمان کو سومنات کے مندر کی دہلیز پر ذبح کیا جاتا تھا۔ وہاں کے مسلمان اپنے خدا سے آہوزاری کرتے رہتے تھے۔ مکہ معظمہ میں ایک بزرگ حاجی محمد تھے۔ ایک رات انہیں خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی محمد سے فرمایا کہ ہندوستان کے علاقے سومنات میں جاؤ اور مسلمانوں کی نجات کا بندوبست کرو۔ حاجی محمد اپنی روحانی قوت سے سومنات آئے اور اس قوت سے مہاراجہ کنور رائے کی توجہ اپنی طرف کر لی۔ ایک روز حاجی محمد نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو آہوزاری کر رہی تھی۔ اس سے آہوزاری کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ اگلے روز بوڑھیا کے جوان اور اکلوتے بیٹے کو مندر میں ذبح کیا جا رہا ہے۔ حاجی محمد نے مہاراجہ کنور رائے تک اپنا یہ پیغام پہنچایا کہ اس جوان آدمی کی جگہ اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں۔ مہاراجہ نے اسے اپنی توہین سمجھا۔ کسی طرح مہاراجہ کو پتہ چل گیا تھا کہ حاجی محمد کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے کہ انہیں سامنے آ کر جان سے نہیں مارا جا سکے گا۔ مہاراجہ نے سوچا کہ انہیں بے خبری میں مارا جائے۔ مہاراجہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ انہیں ذبح نہیں کیا جائے گا، بلکہ مہاراجہ انہیں اپنے ساتھ معزز مہمان کی طرح مندر میں لے جا کر مندر کی شان و شوکت دکھائے گا۔ چنانچہ مہاراجہ حاجی محمد کو مندر میں لے گیا۔ اس کے ساتھ اپنے محافظ تھے جنہیں اس نے سمجھا دیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ مندر میں گھماتے پھراتے مہاراجہ کنور رائے نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا کہ وہ پیچھے سے تلوار کے وار کر کے حاجی محمد کو قتل کر دیں، لیکن محافظ جہاں کھڑے تھے وہاں سے ہل ہی نہ سکے، جیسے زمین نے انہیں جکڑ لیا ہو۔ مہاراجہ اتنا خوف زدہ ہوا کہ حاجی محمد سے معافی مانگی اور انہیں عزت سے رخصت کر دیا۔ حاجی محمد غزنی چلے گئے اور سلطان محمود سے کہا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسے منتخب کیا ہے کہ سومنات کا بت توڑے اور اس مندر کو تباہ و برباد کرے جو ہزاروں مسلمانوں کا خون پی چکا ہے۔ سلطان محمود فوج لے کر فوراً چل پڑا۔ اس نے سومنات کے مہاراجہ کنور رائے کو شکست دی۔ مہاراجہ نے صلح اور دوستی کی درخواست کی۔ سلطان محمود نے اسے اسلام قبول کرنے کو کہا، مگر مہاراجہ نے انکار کر دیا اور آخر دم تک لڑنے کے لیے قلعہ بند ہو گیا۔ اس دوران حاجی محمد فوت ہو گئے۔ وہ سلطان محمود کے ساتھ سومنات آئے تھے۔ سلطان محمود نے قلعے کا محاصرہ کیا مگر قلعہ سر نہ ہو سکا۔ محاصرہ 12 سال جاری رہا، قلعہ سر نہ ہو سکا۔ وزیر نے سلطان محمود سے کہا کہ حاجی محمد اس سے ناراض ہو کے فوت ہوئے ہیں کیونکہ وہ ان کی بیمار پرسی کے لیے نہیں گیا تھا۔ سلطان محمود اسی وقت حاجی محمد کی قبر پر گیا اور کوتاہی کی معافی مانگی۔ سلطان کو ایک اشارہ ملا، اس نے اس پر عمل کیا اور 2 دنوں میں قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ روایت قارئین کی دلچسپی کے لیے سنائی گئی ہے۔ یہ بالکل بے بنیاد روایت ہے۔ صحیح صرف یہ ہے کہ 1025 عیسوی تک سلطان محمود کو سومنات کے متعلق کوئی زیادہ علم نہیں تھا۔ اونٹ ناصر کو پیٹھ پر اٹھائے چلا جا رہا تھا، ناصر اسے دوڑا رہا تھا۔
اونٹ رن کچھ اور حیدرآباد کا ریگستان پار کر گیا۔ ناصر اس کی پیٹھ پر ہی اونگ لیتا تھا اور اونٹ کو بہت تھوڑا آرام دیتا تھا۔ سلطان محمود اپنے پڑوسیوں اور دشمنوں کو ایک معاہدے کا پابند کر کے اور ہر ایک سے فوج کی کچھ نفری لے کر غزنی پہنچ گیا تھا۔ 2-4 روز بعد اسے اطلاع دی گئی تھی کہ ہندوستان سے غزنی کی فوج کا ایک محافظ باڈی گارڈ ناصر الدولہ آیا ہے۔ سلطان نے اسے فوراً پیش کرنے کو کہا۔ ناصر کو اندر لے جایا گیا۔ 2 آدمیوں نے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا سر ڈول رہا تھا، چہرہ لاش کی طرح ہو چکا تھا۔ سلطان کے حکم سے اسے سلطان کے پلنگ پر لٹا دیا گیا اور طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب نے اس کے منہ میں کوئی دوائی ڈالی اور اس نے کہا کہ اس پر غشی بھی طاری ہے اور نیند بھی، اسے جگایا نہ جائے۔ طبیب اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں شہد ڈالتا رہا۔ کئی گھنٹوں بعد ناصر ہوش میں آیا اور بیدار ہوا۔ اسے کچھ کھلایا پلایا گیا تو وہ بولنے کے قابل ہوا۔ اس نے سلطان کو بتایا کہ اسے اور شگفتہ کو کس طرح اغوا کر کے سومنات تک لے جایا گیا اور وہ کس طرح وہاں سے فرار ہوا اور اونٹ پر یہاں پہنچا ہے۔ اس نے سومنات کے متعلق سلطان کو تفصیلات سنائی اور کہا کہ وہاں کے مسلمان اس مجاہد کی راہ دیکھ رہے ہیں جو انہیں ہندوؤں کی درندگی سے نجات دلائے گا۔ ناصر نے سلطان کو چھوٹی سی مسجد کے پیش امام کا پیغام دیا۔ یہ ہے وہ مہم جس کے اشارے مجھے میری روح دے رہی تھی، سلطان محمود نے کہا، اور اس نے ہندوستان کا نقشہ اپنے سامنے رکھ لیا۔ دیبل کے مقام پر انگلی رکھ کر اس نے کہا، محمد بن قاسم نے پہلا معرکہ یہاں لڑا تھا اور یہ ہے سومنات۔ اس نے اسی وقت اپنے سالار ابو عبداللہ محمد التائی کو بلا لیا۔ ابو عبداللہ، سلطان محمود نے کہا، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ میری آخری جنگی مہم ہو۔ نقشہ دیکھو، بڑا ہی لمبا سفر ہے اور بڑا ہی دشوار ہے، لیکن ہمیں اس سفر پر روانہ ہونا چاہیے۔ اگر میں وہاں تک زندہ پہنچ گیا تو میں تاریخ میں ایسے باب کا اضافہ کر جاؤں گا جو میری تمام فتوحات پر غالب آئے گا، اور آنے والی نسلیں میرے نام کے ساتھ سومنات کا نام ضرور لیا کریں گی۔ ابو عبداللہ نقشے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پہاڑوں میں بھی لڑا تھا، جنگلوں، میدانوں اور صحرا میں بھی لڑا تھا۔ اس نے دریائی معرکے بھی لڑے تھے، لیکن نقشے پر سومنات پر نظریں جما کر وہ گہری سوچ میں کھو گیا کہ کیا وہ اپنی فوج وہاں تک پہنچا سکیں گے۔ جانتے ہو محمد بن قاسم کہاں سے آیا تھا؟ سلطان محمود نے کہا، میں اس کی تاریخ اور روایت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ لاہور ہمارا اپنا ہے، ابو عبداللہ نے کہا، وہاں سے ہم رسد وغیرہ لے سکتے ہیں۔ اس سے آگے ملتان ہمارا اپنا ہے، وہاں سے اونٹ لینے پڑیں گے۔ آگے بڑا وسیع صحرا ہے۔ سب کچھ ہے میرے رفیق، سلطان محمود نے کہا۔ آؤ بیٹھو، ایمان اور ارادہ مضبوط ہو تو کٹھن سفر بھی سہل ہو جایا کرتے ہیں۔ دونوں نقشے پر جھک گئے اور بہت دیر منصوبہ بناتے رہے۔ سلطان محمود کو شاید احساس نہیں تھا کہ وہ ایسی مہم سر کرنے جا رہا ہے جو سر ہو گئی تو یہ اسلام کی ہندو مت پر سب سے بڑی فتح ہوگی اور خود ہندوؤں کو اپنے عقیدوں پر شک ہونے لگے گا۔ غزنی سے سلطان محمود کے کوچ کی تاریخ اور سال کے متعلق مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس وقت کی تحریروں سے شہادت ملتی ہے کہ سلطان محمود نے 18 اکتوبر 125 عیسوی 22 شعبان 416 ہجری غزنی سے کوچ کیا تھا۔ کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا ہے کہ اس کی فوج کی تعداد کیا تھی۔ ہر ایک نے 30,000 گھوڑ سوار لکھے ہیں، بعض نے 30,000 رضاکار لکھے ہیں جنہوں نے سلطان سے کہا تھا کہ وہ باقاعدہ فوج کی طرح تنخواہ نہیں لیں گے۔ یہ صحیح ہے کہ 30,000 رضاکار تھے اور وہ ترکستانی تھے۔ سلطان محمود جب ہندوستان کی سرحد میں داخل ہوا تو اس نے لاہور کو ذہن سے نکال دیا۔ اس نے ملتان کا رخ کر لیا۔ اتنی بڑی فوج دیکھ کر یہاں کے لوگوں میں تجسس کی لہر دوڑ گئی کہ سلطان اتنی بڑی فوج لے کر کیوں آیا ہے۔ فوج 15 رمضان المبارک 9 نومبر 125 عیسوی کے روز ملتان پہنچی۔ سلطان محمود نے سومنات کے متعلق ناصر الدولہ کی اطلاع پر فوراً کوچ کا حکم اس وجہ سے بھی دے دیا تھا کہ سردیوں کے موسم کا آغاز تھا
اور یہی موسم برق رفتار پیش قدمی کے لیے موزون تھا، ورنہ ملتان اور بہاولپور سے آگے جو ریگزار تھا وہ اس کی فوج کا دم خم توڑ دیتا اور فوج جنگ کے لیے بیکار ہو جاتی۔ سلطان محمود کی ملتان میں آمد تیز و تند طوفان کی آمد تھی۔ اس نے ملتان میں مقیم اپنے حکام کو اکٹھا کر کے کہا کہ فوراً اسے سومنات تک کے راستے کی دشواریوں اور دشمن کی رکاوٹوں کے متعلق مکمل معلومات دی جائیں، اور یہ خاص انتظام کیا جائے کہ دشمن کے جاسوسوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ غزنی کی فوج کا ارادہ کیا ہے۔ اتنی بڑی فوج کی اچانک آمد اور اس کے فوج کو پوشیدہ رکھنا ممکن نہ تھا۔ ملتان میں جاسوس موجود تھے، وہاں ہندو بھی آباد تھے، بلکہ ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی۔ ملتان میں غزنی کی جو فوج اور انتظامیہ موجود تھی اس میں ایمان فروش بھی موجود تھے۔ ہندوؤں نے اپنی خوبصورت بیٹیوں اور زر و جواہرات کا جادو چلا رکھا تھا۔ انہیں ایک ہی دن معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان محمود سومنات جا رہا ہے۔ ہندوؤں کا شیو دیو سومنات میں تھا۔ شیو دیو ان کے دیوی دیوتاؤں کا دیوتا تھا۔ سومنات کی تباہی کی تو دور کی بات ہے، اس کی طرف توہین کو ہی ہندو اپنی تباہی سمجھتے تھے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ سلطان سومنات جا رہا ہے تو وہ کانپ اٹھے۔ انہوں نے اپنی نوجوان بیٹیوں کی عصمت اور نقدی کے تھیلوں کے عوض یہ راز حاصل کیا اور اسی وقت درپردہ قاصد دوڑا دیے۔ ان کے قاصد ان چھوٹے چھوٹے راجوں اور ان بڑے مہاراجوں تک پہنچے جن کے ساتھ ابھی سلطان محمود کی ٹکر نہیں ہوئی تھی۔ ہندوؤں نے سومنات کو بھی قاصد بھیج دیے کہ مہاراجہ کنور رائے کو خبردار کر دیں اور وہ غزنی کی فوج کو سومنات سے دور ہی روک لے۔ ادھر سلطان محمود اونٹوں اور پانی کا انتظام کر رہا تھا۔ اس دوران اسے ملتان کے ایک صوفی بزرگ ملے جنہوں نے اسے کہا کہ اے سلطان، سومنات کو ان قلعوں جیسا قلعہ نہ سمجھنا جو تم نے اب تک سر کیے ہیں، اور سومنات کو ان مندروں جیسا مندر نہ سمجھنا جو تم نے اب تک تباہ کیے ہیں۔ سومنات پر حملہ ایسے ہی ہے جیسا ہندو خانہ کعبہ پر حملہ کر دیں۔ کیا ساری دنیا کے مسلمان نہیں مر مٹیں گے؟ سومنات میں تمہارا مقابلہ بڑا ہی سخت ہوگا، اور ذہن میں رکھو کہ یہ ایک قلعے یا ایک مندر نہیں، یہ اسلام اور ہندو مذہب کی جنگ ہوگی۔ یہ دو عقیدوں کا تصادم ہوگا۔ یہ صحیح معنوں میں حق اور باطل کا مقابلہ ہوگا۔ اگر تم ہار گئے تو سمجھ لو کہ اسلام ہار گیا۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ جڑ پکڑ جائے گا کہ ان کا شیو دیو سچا ہے اور اس کی طاقت کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ساحلی علاقوں کے مسلمان ہندو ہو جائیں گے یا انہیں ہندو بنا لیا جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے میں بہت بڑا خطرہ مول لے رہا ہوں، سلطان محمود نے کہا۔ زندگی کا اور اپنی جنگوں کی تاریخ کا سب سے بڑا خطرہ، بزرگ نے کہا۔ جنگی امور کو تم اچھی طرح سمجھتے ہو، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ دشمن تم سے بے خبر نہیں۔ اپنی چارپائی کے نیچے لاٹھی پھیرو، اپنی آستین میں جھانکو، تمہارے چراغ کے نیچے اندھیرا ہے۔ کیا آپ مجھے کوئی ٹھوس بات بتا سکتے ہیں؟ سلطان محمود نے پوچھا۔ میرے شاگردوں نے تمہارے ایک حاکم کے متعلق بتایا ہے کہ وہ اپنا ایمان ہندوؤں کے ہاتھوں فروخت کر چکا ہے، بزرگ نے کہا۔ یہ حاکم شروع سے ملتان میں ہے۔ آج رات یا کسی رات جب رات آدھی گزر جائے تو اس کے گھر پر نظر رکھنا۔ اس کے گھر کوئی آئے گا یا وہ کسی کے گھر جائے گا۔ اسی رات سلطان محمود کو اس نائب سالار نے جسے سلطان نے اس حاکم کے گھر پر نظر رکھنے پر مامور کیا تھا اطلاع دی کہ وہ حاکم ایک لمبا چوغا پہن کر اور سر پر کپڑا ڈال کر گھر سے نکلا اور ایک ہندو کی حویلی میں چلا گیا۔ سلطان محمود نے حکم دیا کہ اس مکان کو محاصرے میں لے کر کسی طرح اوپر چڑھا جائے اور اوپر سے کود کر اندر چلا جائے تاکہ اس حاکم کو جرم کی حالت میں پکڑا جائے۔ حکم کی تعمیل بلا تاخیر ہوئی۔ حویلی کے دروازے پر اس لیے دستک نہ دی گئی کہ اندر کے لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ حویلی کے آگے اور پیچھے آدمی کھڑے کر دیے گئے۔ ساتھ والے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ جو ہی دروازہ کھلا، غزنی کے فوجی اندر چلے گئے اور گھر کے مکینوں سے پوچھ کر کہ ساتھ والی حویلی میں کس طرح اترا جا سکتا ہے، اوپر چلے گئے۔ نیچے اترنے کا راستہ بند تھا۔ منڈیر سے رسا لٹکا کر ایک آدمی نیچے اترا۔ اسے کسی نے للکارا،
اسے شاید ڈاکو سمجھا گیا تھا۔ اوپر سے آواز آئی، تم جہاں ہو وہیں کھڑے رہو ورنہ تیر آتا ہے، ہم ڈاکو نہیں ہیں۔ 10-12 آدمی رسے سے نیچے اتر گئے اور للکارنے والے آدمی سے پوچھا کہ غزنی کا حاکم کون سے کمرے میں ہے۔ 2 کمروں کے دروازے بیک وقت کھلے، گھبرائے ہوئے 2-3 آدمی باہر آئے اور وہ پھر اندر چلے گئے۔ غزنی کے فوجی دوڑتے ہوئے اندر گئے۔ بزرگ نے جس حاکم کی نشاندہی کی تھی وہ ایک کمرے میں تھا۔ وہ ایک میز کی طرف لپکا۔ چھاپا مارنے والے ایک آدمی نے تلوار کی نوک اس کے پہلو کے ساتھ لگا کر کہا، ہاتھ پیچھے رکھو۔ حاکم رک گیا۔ میز پر ایک کاغذ پڑا تھا۔ دیکھا کہ اس پر پینسل سے ایک نقشہ بنا ہوا تھا۔ وہ اٹھا لیا گیا۔ کمرے میں 3 لڑکیاں تھیں جن کے حسن میں اور جسموں کی ساخت میں طلسماتی اثر تھا۔ فانوسوں کی روشنی کے کئی رنگ تھے۔ اس روشنی میں ان کا سراپا دیکھنے والوں کو مسحور کرتا تھا۔ وہ نیم برہنہ تھیں۔ دوسرے کمرے میں 4 ہندوؤں کو پکڑا گیا۔ سب نے شراب پی رکھی تھی۔ ہندوؤں نے چھاپا مارنے والوں کے آگے سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں رکھ دیں اور انہیں لڑکیاں پیش کیں اور کہا کہ وہ ان جیسی جتنی لڑکیاں چاہیں حاضر کی جائیں گی۔ ہندوؤں نے انہیں کہا کہ وہ واپس اپنے سلطان کے پاس نہ جائیں۔ انہیں ہمیشہ کے لیے ایک محل میں جو بڑی ہی خوبصورت جگہ ہے شہزادوں کی طرح رکھا جائے گا۔ یہ لڑکیاں ان کے ساتھ رہیں گی۔ مسلمان حاکم پر سختہ طاری تھا۔ شراب اور ہوس پرستی کا نشہ اتر چکا تھا۔ ان سب کو گھسیٹ گھسیٹ کر لے جایا گیا۔ سلطان محمود جاگ رہا تھا۔ سلطان محمود نے لڑکیوں کو، اشرفیوں کی تھیلیوں کو اور شراب کی سرہیوں کو دیکھا، اور اس نے اپنے حاکم کو دیکھا جو 6 برس سے ملتان میں تھا۔ اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ سلطان کو وہ کاغذ دیا گیا جس پر نقشہ بنا ہوا تھا۔ اگر تم بچے ہوتے، کمسن اور نادان ہوتے تو میں تمہیں بتاتا کہ تم نے جو کچھ کیا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ سلطان محمود نے اپنے حاکم سے کہا، تم جانتے ہو تم کیا کر رہے تھے۔ اب میں تم سے توقع رکھوں گا کہ مجھے سب کچھ بتا دو۔ تمہارا جرم میرے سامنے کھل چکا ہے کہ تم مجھے نہیں، سلطنت غزنی کو بھی نہیں، اسلام کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اس کی سزا تم جانتے ہو۔ اب تم نے اپنا ایمان نیلام کر کے ان کفار کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ بتا دو، خدا تمہیں بخش دے گا۔ اگر نہیں بتاؤ گے تو تم جانتے ہو تم جیسوں کی زبان کس طرح کھلوائی جاتی ہے۔ ان ہندوؤں میں اتنی طاقت نہیں کہ تمہیں مجھ سے اور اپنے جرم کی سزا سے بچا سکیں۔ ان پریوں جیسی دلکش لڑکیوں میں، اس شراب میں اور ان تھیلوں میں اتنی طاقت نہیں کہ تمہیں خدا کے قہر سے بچا سکے۔ بولو۔ حاکم سلطان کے قدموں میں گر پڑا اور سر اس کے پاؤں میں رکھ دیا۔ پیچھے رہو۔ سلطان اچھل کر پیچھے ہٹا اور گرجا، اپنا ناپاک ماتھا میرے پاؤں سے نہ لگانا، میں وضو سے ہوں، مجھے روزہ رکھنا ہے۔ اس نے ہندوؤں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عتاب تھا۔ اس نے کہا، تم بولو اور فوراً بولنا شروع کر دو۔ اس نے لڑکیوں کی طرف دیکھا اور حکم دیا، ان تینوں کو ایک ہی کوٹری میں بند کر دو اور انہیں تا مرگ اسی کوٹری میں رکھو۔ ایک ہندو ہاتھ جوڑ کر آگے ہو گیا اور سلطان سے التجا کی، سلطان مہاراج، ان میں ایک میری بیٹی ہے، دوسری 2 بھی معزز گھرانوں کی ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں۔ سلطان نے لڑکیوں سے پوچھا، کیا تمہیں زبردستی اس کمرے میں لے جایا گیا تھا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ تم سے کیا کام لیا جائے گا؟ معلوم تھا، ایک لڑکی نے بڑی دلیری سے جواب دیا، ہمیں زبردستی نہیں لے جایا گیا تھا۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ جسم بیچنا ہمارا پیشہ ہے۔ ہم معزز خاندانوں کی لڑکیاں ہیں، ہم اپنے دھرم کی داسیاں ہیں۔ ہم نے جو کچھ کیا اپنا فرض سمجھ کر کیا۔ ہم اپنے ان مندروں کا انتقام لے رہی ہیں جنہیں آپ نے ناکام اور تباہ کیا ہے۔ سلطان محمود کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنے مجرم حاکم سے تنزیہ کہا، میں نے اس پوری قوم کو شکست دی ہے، میرے اللہ کے سپاہیوں نے اس قوم کے دیوتاؤں کو شکست دی ہے، مگر تم سے ان لڑکیوں نے ہتھیار ڈلوا لیے ہیں۔
اور تم اپنی پوری فوج کو شکست دلوانے کا اہتمام کر رہے تھے۔ ہم اس قوم کی بیٹیاں ہیں، دوسری ہندو لڑکی نے کہا، جس کی عورتیں اپنے مرے ہوئے خاوندوں کے ساتھ زندہ جل جایا کرتی ہیں۔ اپنے دھرم اور دیس کے لیے ہم فخر سے اپنا جسم استعمال کرتی ہیں۔ اس دھرتی پر اسلام نہیں رہے گا، تیسری لڑکی نے کہا۔ ہمیں ہمارے مذہبی پیشواؤں نے سبق دیا ہے کہ اپنے حسن اور جسم کو میٹھا زہر سمجھو اور اس سے اپنے دھرم کے دشمن کو مارو۔ ہم آپ سے صرف یہ عرض کرتی ہیں کہ ہمیں فوراً ہلاک کر دیا جائے، اذیت دے کر نہ مارا جائے۔ میں تمہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلطان نے، جو ترجمان کی وساطت سے لڑکیوں سے باتیں کر رہا تھا، کہا، جس دھرم کی بنیاد عورت اور ریاکاری پر رکھی گئی ہے، اس کی عورتیں تمہاری طرح فخر سے بدی کا ارتکاب کیا کرتی ہیں۔ میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گا، تمہیں فوراً ہلاک کر دیا جائے گا، لے جاؤ انہیں۔ مجرم حاکم اور اس کے ہندو ساتھیوں نے بتا دیا کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ اس حاکم کو ہندوؤں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ اب اسی نے انہیں بتا دیا تھا کہ سلطان محمود سومنات کو تباہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور اس کے حکم سے آگے کے علاقے دیکھنے کے لیے آدمی چلے گئے ہیں۔ اس ٹولے نے پہلا یہ کام کیا کہ راجوں مہاراجوں کو اطلاع دے دیے کہ قاصد دوڑا دیے جائیں، اور سومنات والوں کو بھی خبردار کرنے کے لیے حاکم بھیج دیے تھے۔ مسلمان حاکم نے ان قاصدوں سے یہ کہا تھا کہ وہ راجوں وغیرہ سے کہیں کہ جب غزنی کی فوج بہاول پور سے آگے بیکانیر کے صحرا میں سے گزر رہی ہو تو اس پر شبخون ماریں اور زیادہ تر تیر استعمال کریں۔ پانی اونٹوں پر ساتھ جا رہا تھا، اونٹوں پر لدے ہوئے مشکیزیں تیروں سے چھلنی کرتے رہیں۔ ان کی اسکیم یہ تھی کہ تمام راستے غزنی کی فوج کو پریشان رکھا جائے اور اسے پانی سے محروم کیا جائے، زیادہ سے زیادہ اونٹ مارے جائیں، اور دور آگے جا کر وہاں کے مقامی آدمیوں کے بھیس میں کچھ آدمی سلطان کو ملیں اور کہیں کہ وہ اس کی فوج کو قریبی اور آسان راستے سے کاٹھیا واڑ تک پہنچا دیں گے۔ یہ سلطان کو گمراہ کرنے کا اہتمام تھا۔ جو نقشہ ہندوؤں کی حویلی سے برآمد ہوا تھا، اس میں وہ مقام اور علاقے بنے ہوئے تھے جہاں غزنی کی فوج پر شبخون مارنے تھے اور جہاں سے سلطان کو غلط راستے پر ڈالنا تھا۔ سلطان محمود نے ان سب سے سب کچھ اگلوا لیا تو اپنا فیصلہ سنایا، ان ہندوؤں سے ان کے تمام ساتھیوں کی نشاندہی کراؤ اور ان سب کو گرفتار کرو، میرے پاس لانے کی ضرورت نہیں، ان سب کو کوٹھریوں میں بند کر دو تاکہ یہ سب مر جائیں، سب کی لاشیں باہر پھینک دینا، ان کے جو مسلمان ساتھی ہیں وہ کال کوٹھریوں میں مر جائیں تو ان کی لاشیں بھی ان کے ساتھ پھینک دینا، دفن نہ کرنا، یہ روز قیامت ان کافروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ مجرم حاکم کے متعلق اس نے حکم دیا کہ جب فوج سومنات کو کوچ کرے، اس غدار کے پاؤں باندھ کر ایک گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا جائے گا، جہاں یہ مر جائے اس کی لاش وہیں پھینک دی جائے۔ فرقی سلطان محمود کا درباری شاعر تھا، اس نے سلطان کے سومنات پر حملے کی پیش قدمی، راستے کی دشواریوں اور سومنات کی فتح کی منظوم داستان لکھی تھی۔ اس کی صورت ایک قصیدے کی ہے، اس میں ایمان فروشوں کی غداری کا ذکر ہے۔ اس کا مختصر سا ذکر تاریخ فخر الدین مبارک شاہ میں بھی ملتا ہے، اور اس میں یہ بھی تحریر ہے کہ جب غداری بے نقاب ہو گئی تو اس رات تراویح کے بعد سلطان محمود شکرانے کے نوافل پڑھتا رہا۔ صبح اس نے اپنے رفیقوں سے کہا کہ میرے اللہ کو مجھ سے کوئی بڑا ہی عظیم فرض ادا کرانا تھا، اسی لیے اس ذات باری نے مجھے تاریکی میں روشنی دکھائی ہے، ورنہ اندھیرے میں یہ سانپ مجھے ڈس لیتے۔ جو پارٹی آگے کے علاقے دیکھنے گئی تھی، اس نے بتایا کہ سب سے بڑی دشواری صحرا پیدا کرے گا، پانی کا دور دور تک نشان نہیں۔ سلطان محمود نے پانی کا یہ انتظام کرا لیا تھا کہ 30,000 اونٹ جمع کر لیے جن پر پانی کے مشکیزیں لادے گئے تھے۔ گھوڑوں کو بھی پانی پلانا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ہر گھوڑ سوار کو پانی سے لدے ہوئے 2 اونٹ دیے گئے تھے۔ 2 مورخین نے اونٹوں کی تعداد 20,000 لکھی ہے، لیکن اکثریت نے 30,000 بتائی ہے، جو صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اونٹوں کے علاوہ ہر پیادہ سپاہی اور سوار کو حکم تھا کہ وہ جتنا پانی چھوٹے مشکیزوں میں اٹھا سکتا ہے
ساتھ رکھے۔ سلطان محمود نے خدا کا شکر اس لیے ادا کیا تھا کہ اسے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ راجوں مہاراجوں نے اسے راستے میں پریشان کرنے کا انتظام کر رکھا ہے۔ دشمن کے شبخونوں سے دوسرے نقصان کے علاوہ ایک نقصان یہ بھی متوقع تھا کہ کوچ کی رفتار بہت سست ہو جائے گی۔ اگر اسے یہ اطلاع نہ ملتی تو اس نے فوج کو قافلے کی صورت میں لے جانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ اب اس نے کوچ کی ترتیب بدل دی۔ سب سے پہلے اس نے راستے کا تعین کیا۔ اس نے ہراول کو یوں تقسیم کیا کہ دیکھ بھال کی پارٹیاں الگ کر دیں جنہیں بکھر کر بہت آگے آگے جانا تھا۔ دائیں اور بائیں کے لیے لڑاکا جیش الگ کیے جنہیں فوج اور دیکھ بھال پارٹیوں کے درمیان جانا تھا، لیکن دائیں اور بائیں دور دور رہ کر، تاکہ دشمن کی چھاپہ مار پارٹیوں کو فوج سے دور ہی الجھا جائے۔ پڑاؤ کی صورت میں اور رات کو کوچ کے دوران ان جیشوں کو باری باری ساری رات جاگنا اور چوکنا رہنا تھا۔ رسد اور پانی والے اونٹوں کی حفاظت کا یہ انتظام کیا گیا کہ سوار دستوں کو ان کے دائیں اور بائیں رہنا تھا۔ غزنی کی فوج کی ایک خوبی تو یہ تھی کہ اس کا کمانڈر سلطان محمود تھا جس نے جنگی چالوں میں تاریخ میں نام پیدا کیا ہے۔ دوسری خوبی یہ کہ اس کے چھاپہ مار جیش صحیح معنوں میں جانباز اور ذہین تھے۔ سلطان محمود ان کی تقسیم اور ان کا استعمال دانش مندی سے کرتا تھا۔ تیسری خوبی یہ کہ ہر سپاہی اپنے سلطان کے لیے نہیں بلکہ اپنے مذہبی عقیدے اور نظریے کے لیے لڑتا تھا۔ یہ سلطان محمود کی ترتیب کا اثر تھا۔ سب سے بڑی خوبی تیز رفتاری تھی۔ جنگ کے دوران دستوں تک احکام اور ہدایت پہنچانے کا انتظام بہت تیز تھا، اور جو ہی کسی بڑے یا چھوٹے کمانڈر کو کوئی حکم پہنچتا تھا اس پر نہایت تیزی سے عمل ہوتا تھا۔ جنگ کے دوران دستوں کی نقل و حرکت اتنی تیز ہوتی تھی کہ دشمن بوکھلا جاتا۔ 3 شوال 616 ہجری 26 نومبر 1025 عیسوی عید الفطر کے 2 روز بعد سلطان محمود نے ملتان سے کوچ کا حکم دیا۔ عید الفطر کے روز اس نے خطبے سے پہلے تمام فوج سے خطاب کیا، آپ سب کو عید مبارک ہو۔ یہ خیال ذہن سے نکال دیں کہ ہم وطن سے دور عید منا رہے ہیں۔ جس زمین پر شہیدوں کا خون بہہ جاتا ہے وہ مجاہدین اسلام کا وطن بن جاتا ہے۔ جہاں مرد مجاہد کی اذان گونجتی ہے وہ اس کا وطن ہے۔ ہندوستان تمہارا ہے۔ یہ عید ہم میں سے کئی ایک کی آخری عید ہوگی۔ ہم ایک ایسی مہم پر جا رہے ہیں جو ہماری زندگی کا سب سے زیادہ کڑا امتحان ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ مسلمان تباہ ہونے کے لیے سومناتھ جا رہے ہیں۔ آپ سب کو اب جو بت توڑنا ہے اسے ہندو طاقت کا دیوتا کہتے ہیں۔ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ طاقت اللہ کے پاس ہے۔ پتھر کا بت ٹوٹنے میں سخت ہو سکتا ہے، طاقتور نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ہندوؤں کے اس عقیدے کو توڑنا ہے۔ سلطان نے اپنی فوج کو بتایا کہ محمد بن قاسم کتنی دور سے کتنی مشکلات اور دشواریوں میں سے گزر کر ہندوستان میں آیا تھا۔ سلطان نے کہا کہ سومناتھ کے مندر میں آپ جیسے مسلمان جوان آدمیوں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور تمہاری بہنوں اور بیٹیوں جیسی مسلمان لڑکیوں کو ہندو اغوا کر کے مندر کے پنڈتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، انہیں عریاں کر کے نچایا جاتا ہے، اور تم سب سمجھتے ہو کہ ان کے ساتھ اور کیسا سلوک ہوتا ہوگا۔ کیا تمہاری غیرت یہ گوارا کر سکتی ہے؟ سلطان نے فوج کو ناصر اور شگفتہ کا واقعہ سنایا اور کہا، اس کنواری مسلمان بیٹی کی لاش کنویں سے نکال کر کہیں باہر پھینک دی گئی ہوگی۔ اس نے اپنی عزت پر جان قربان کی ہے۔ اس کی روح مجھے راتوں کو بے چین رکھتی ہے۔ ہمیں قوم کی اس بیٹی کا انتقام لینا ہے۔ سلطان محمود کا یہ خطاب اس قدر جذباتی اور اشتعال انگیز تھا کہ فوج بے چین ہو گئی اور نعروں سے سپاہیوں کے سینے پھٹنے لگے۔ یہی سلطان کا مقصد تھا۔ اس نے فوج کو راستے کی دشواریوں اور خطروں سے آگاہ کیا اور انہیں جذباتی اور ذہنی طور پر ہر خطرے کے لیے تیار کر لیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ فوج کو ایسی ترتیب سے کوچ کرایا گیا کہ سب سے آگے والے آدمی اور سب سے پیچھے والے آدمی کے درمیان 100 میل کا فاصلہ تھا۔ فوج ایسے صحرا میں داخل ہو گئی جس کے متعلق سلطان نے معلومات لے لی تھی، مگر صحرا میں اور آگے جا کر اسے احساس ہوا کہ اسے کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔
یہاں ایک غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ متعدد تاریخوں میں لکھا ہے کہ سلطان محمود ملتان سے اجمیر گیا، جہاں مہاراجہ اجمیر سے اس کی لڑائی ہوئی اور سلطان نے مہاراجہ کو شکست دی۔ یہ غلط ہے۔ اجمیر اس راستے سے بہت ہی دور ہے جس سے سلطان گیا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس وقت اجمیر کا وجود ہی نہیں تھا۔ اجمیر کا سنگ بنیاد 1100 عیسوی میں یعنی سومناتھ کی تباہی کے 75 برس بعد رکھا گیا تھا۔ ایک انگریز تاریخ دان سر ڈبلیو ہیگ نے لکھا ہے کہ یہ اجمیر نہیں، ستابھر نام کا ایک مقام تھا جو چوہان خاندان کا دارالحکومت تھا۔ اس دور کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو اجمیر کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ فوج جب بیکانیر کے صحرا میں داخل ہوئی تو رسد اور پانی کے اونٹوں کے دائیں اور بائیں جو سوار دستے تھے ان پر رات کو حملہ ہوا، جس کی صورت شبخون کی تھی، لیکن ہندوؤں کو معلوم نہیں تھا کہ اونٹوں کی حفاظت کا انتظام موجود ہے۔ سواروں کے درمیان وسیع شگاف تھا، چھاپا مار اس میں سے گزرے، لیکن اونٹوں تک پہنچنے سے پہلے ہی سواروں کے گھیرے میں آ گئے اور مارے گئے۔ دوسرا حملہ دن کے وقت ایسے علاقے میں ہوا جس میں صحرائی ٹیلے اور چٹانیں تھیں۔ ہندو تیر انداز ٹیلوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ان کے تیروں کی پہلی بوچھاڑ نے کچھ نقصان کیا۔ 4-5 اونٹوں کے جسموں میں تیر لگے اور وہ بے مہار ہو کر بھاگ اٹھے۔ ہندو چھاپا ماروں کو یہ خوش فہمی تھی کہ ان کے عقب میں کچھ بھی نہیں، لیکن عقب سے رسالے کا آدھا دستہ آ گیا اور چھاپا مار کچھ مارے گئے اور کچھ پکڑے گئے۔ جو پکڑے گئے ان سے معلوم کر لیا گیا کہ ان کے باقی چھاپا مار کہاں کہاں ہیں۔ اس کے مطابق سلطان نے پیش بندی کر لی۔ اگر صرف صحرا کا حساب کیا جائے جو سلطان محمود کی فوج کو عبور کرنا تھا تو یہ کم و بیش 500 میل تھا۔ آگے دریا بھی تھے۔ صحرا میں گھاس کی پتی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ گھوڑوں کو خشک دانہ اور خشک گھاس کھلائی جاتی تھی جس سے انہیں پیاس زیادہ لگتی تھی۔ اونٹ تو صحرائی جانور تھے، آسانی سے چلتے تھے، گھوڑے جلدی تھک جاتے تھے۔ سب سے زیادہ مصیبت پیادہ فوج کے لیے تھی۔ سپاہیوں کے پاؤں ریت میں دھستے تھے۔ سب سے پہلی بڑی لڑائی لدرودا موجودہ لدرودا کے مقام پر ہوئی، جہاں دشمن لڑائی کے لیے تیار تھا کیونکہ اسے قبل از وقت اطلاع مل چکی تھی۔ یہ 12 دروازوں کا خاصا بڑا شہر تھا۔ سلطان نے شہر کو محاصرے میں لے کر ایسے ہلے بولے کہ دشمن گھبرا گیا اور شہر کے دروازے کھل گئے۔ سلطان نے شہر سے پانی اور رسد کا ذخیرہ پورا کیا اور آگے چل پڑا۔ صحرا میں اسے دشمن سے کئی اور جگہوں پر جھڑپیں لڑنی پڑی۔ اس کی ترتیب اور فوج کا پھیلاؤ ایسا تھا کہ معمولی نقصان اٹھا کر دشمن کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا۔ دسمبر کے آخر میں یعنی 1 مہینہ صحرا میں گزار کر سلطان پتن کے مقام پر پہنچا۔ وہاں ہندوؤں کی کم و بیش 20,000 فوج نے سلطان کا راستہ روک لیا۔ ہندوؤں کو سلطان کے ارادوں کا علم تھا، اس لیے وہ سومناتھ کو بچانے کے لیے بے جگری سے لڑے، مگر شکست کھا گئے۔ سلطان کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس سے پہلے اودھے پور کے مقام پر بھی لڑائی ہوئی تھی۔ اب سلطان محمود کی فوج آج کے احمد آباد کے علاقے میں داخل ہو چکی تھی۔ سلطان کو اس کے دیکھ بھال کے دستوں اور جاسوسوں نے بتایا کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سومناتھ کے مہاراجہ کو ادھر ادھر سے کمک مل رہی ہے اور سومناتھ تک پہنچنا آسان نہیں۔ غزنی کی فوج کا یہ عالم تھا کہ تھک کر چور ہو چکی تھی۔ صحرا کی صعوبتوں کے علاوہ لڑائیاں بھی لڑنی پڑی تھیں۔ ہندوؤں کی فوج تازہ دم تھی اور دفاعی جنگ لڑنے کے لیے تیار۔ خود سلطان محمود اور اس کے سالار اعلیٰ ابو عبداللہ محمد التائی کی جسمانی حالت دگرگوں ہوئی جا رہی تھی۔ وہ دونوں فوج کا دماغ تھے، اس لیے ان کے سر بھی سوچ سوچ کر دکھ رہے تھے۔ فرقی نے منظوم داستان میں فوج کی حالت ان الفاظ میں بیان کی ہے: قوم کے بہادر تھک کر ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے اور ایک دوسرے کا سہارا بنتے تھے۔ ان کی رفتار کم ہو گئی، مگر معرکے میں وہ بہت تیز تھے۔ سلطان محمود کو جب اطلاع ملی کہ ہندوستان سے سومناتھ کے دفاع کے لیے کمک آ رہی ہے تو اس نے گائیڈوں سے کمک کے متوقع راستے معلوم کر کے سوار دستے ان راستوں پر بھیج دیے تاکہ وہ منزل کی طرف پیش قدمی بھی جاری رکھیں اور کمک کو بھی روکیں۔ اب سواروں کا کام قدرے آسان ہو گیا تھا کیونکہ صحرا ختم ہو چکا تھا، موسم سرد تھا۔
سلطان محمود 6 جنوری 1026 عیسوی 14 ذی القعدہ 416 ہجری بروز جمعرات سومناتھ کے قریب اس مقام پر پہنچ گیا جہاں اسے اپنی فوج اکٹھی کر کے سومناتھ کو محاصرے میں لینا تھا، مگر دشمن اسے سومناتھ کے باہر ہی روکنے کے لیے تیار تھے۔ سلطان محمود نے کچھ اپنی آنکھوں سے اور زیادہ تر جاسوسوں کے ذریعے دشمن کے متعلق معلومات حاصل کیں۔ سومناتھ کا شہر قلعے کے اندر تھا اور یہ بہت بڑا شہر تھا۔ اس کے 3 طرف سمندر تھا اور سامنے ایک وسیع اور گہری خندق تھی۔ سلطان کو پتہ چلا کہ یہاں 2 راجوں کی فوج پہنچی ہوئی ہے جو قلعے سے باہر تیار ہے۔ شہر کی دیواروں پر فوج کے علاوہ ہندو شہری بھی تیر کمانے سنبھالے کھڑے تھے۔ یہ شہری غزنی کی فوج کا مذاق اڑا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ پنڈتوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ سلطان محمود ہندوستان میں اتنے مندر تباہ کرنے اور بڑے بڑے طاقتور مہاراجوں کو اس لیے شکست دینے میں کامیاب رہا ہے کہ سومناتھ کا بت شیو دیو ان سے ناراض تھا۔ اب شیو دیو مسلمانوں کو گھسیٹ کر اپنے گھر لے آیا ہے اور انہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ جب شہر کا محاصرہ کیا گیا تو دیواروں سے ہندو کہتے تھے، مسلمانوں تم یہاں تباہ ہونے کے لیے آئے ہو، سومناتھ تم سے اپنی توہین کا انتقام لے گا۔ مندر کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ 10,000 پنڈت پوجا میں مسلسل مصروف تھے۔ نوجوان اور حسین داسیاں بھجن گا رہی تھیں اور ناچ بھی رہی تھیں۔ سارے شہر کی عورتیں مندر میں جمع ہو گئی تھیں۔ سومناتھ کا مہاراجہ کنور رائے قلعے کی دیواروں پر گلیوں اور بازاروں میں گھوم پھر کر فوج اور شہریوں کو جوش دلا رہا تھا۔ کسی جگہ کا راجہ پرم دیو اپنی فوج اور اپنا خزانہ لے کر آ گیا تھا۔ سلطان محمود نے ہندوؤں کا یہ جوش و خروش دیکھا تو وہ گہری سوچ میں کھو گیا۔ اس نے اپنے آپ کو بڑے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ وہ شہر کو جلد از جلد فتح کرنے کی اسکیم بنانے لگا۔ ابو عبداللہ، اس نے اپنے سالار سے کہا، کل جمعۃ المبارک ہے، میں کل الگ صبح حملہ کرنا چاہتا ہوں، فوج تیار رہے۔ اور اس نے سالار اعلیٰ کو اپنی اسکیم تفصیل سے سنائی۔ ابو عبداللہ محمد التائی کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے حالات ان کے خلاف ہیں۔ ان کا خدشہ غلط نہیں تھا۔